اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ پچھلے سیشن میں ہم لوگ آیت نمبر 16 تک آئے تھے، آیت نمبر 16 سورۃ البقرہ۔ میں نے پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے مجھ سے تو ہی از موسٹ ویلکم۔ If anybody has some question to ask about what we have read last time, he is most welcome to do it. خاموشی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 16 تک ہم آئے تھے اور آپ سے میں نے ایک گزارش کی تھی، آپ سب سے، کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد پڑھتے ہوئے اپنے اس اپر چیمبر کو حرکت میں رکھیں۔ اور میں آج سوال کروں گا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مرض کی بات کی ہے کلمہ شہادت پڑھنے والوں کے اندر، وہ مرض کیا ہے؟ Could you conclude anything? Any one of you could able to conclude? اس میں منافقت کی بات تھی نا، کہ آدمی ظاہر میں کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے۔ جزاک اللہ خیر، لیکن میں تو چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا ڈیپ جائیں۔ دیکھیں ان آیات کے بارے میں تمام مفسرین نے لکھا ہے یہ منافقوں کے متعلق ہے۔ میں نے ایسے دروس بھی سنے ہیں جس میں یہ کہتے ہوئے او جی یہ مدینہ کے منافق تھے۔ جب منافق کا نام میں سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہو میں تو نہیں ہوں، میں تو نہیں ہوں۔ اور پھر جب مدینہ کے منافق کی بات ہوتی ہے تو اللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں کب وہاں تھا۔ میں تو ان تمام چیزوں سے بری ہوں۔ اور یہ ہے جو بہت بڑا سہاں ہے ہم ایمان والوں کے ساتھ، بہت بڑا سہاں ہے، معمولی سہاں نہیں ہے۔ دیکھیں ایک کافر، ایک ایمان والا، ایک مشرک، ایک غیر ایمان والا، کیا ہے؟ سب تو انسان ہی ہے نا، دے آر آل ہیومن بینگس۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے یہ کافر ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز آف دا کوالٹیز آف دا مین۔ اس آدمی کی صفات کے بنا پر کہتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے یہ ایمان والا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر منافقت کا لفظ آتا ہے تو منافقت کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ وہ تو ایمان والے ہیں، ان کے لیے منافقت کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ That is something to be thought of۔ پچھلی بار بھی میں نے اشارہ کیا تھا، پھر میں کہہ رہا ہوں that is something to be thought of۔ کیا ہے وہ کون سا مرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس مرض کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ بہرحال آپ سے جواب آپ لوگوں نے سوچا اس پر کم ہے، میری جو سوچ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ہے اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا، اپنی سوچ کو مقدم کرنا ہر چیز پر، حتیٰ کہ یہ اللہ کی کتاب پر بھی، اللہ کی وحی پر بھی، اس پر بھی اوپر رکھنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے نئے کپڑے اور نئے جوتے پہننے کا شوق ہے، کہ یہ تکبر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں، اور پھر آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے سے کمتر جانا جائے، جیسے کہ وہاں بتا رہے ہیں وہ لوگ کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، یعنی میری سوچ جو ہے وہ اصلاح کی ہے، ہم فساد نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ فساد نہیں ہے، اپنی سوچ آگے ہے، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، اور تکبر یہ ہے کہ حق بات سامنے آ جائے تو وہ اسے تسلیم نہ کرے۔ یہ دونوں خصوصیات یہاں پر موجود ہیں ان آیات میں، نہیں 8 سے 16 تک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ دور رہو شیاطین سے،
اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے شیاطین کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے. ان کو ہم جا کے سمجھا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ہے وہ معاملہ در حقیقت تکبر. اور یاد رکھیں تکبر جس کے دل میں ہے ایمان ہونے کے باوجود وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا جب تک کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اس کے اندر. تکبر سب سے بڑی بیماری ہے. آگے ہم لوگ جائیں گے, ابھی پڑھیں گے آگے, میں آپ کو لے جاؤں گا وہاں تک کہ شیطان نے کیوں انکار کیا آدم کو علیہ السلام کو سلام کرنے سے. تکبر. بہرحال غور کیجیے گا میری بات پر. اگر آپ لوگ اس سے ایگری نہ ہو, کوئی بھی اس سے ایگری نہ ہو, تو مجھے ضرور بتائیے گا. وہاں پر لفظ مرض آیا ہے, مردن. ایک مرض کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بہت ساری بیماریاں نہیں کہہ رہے ہیں, ایک مرض کی بات کر رہے ہیں. یہ تمام مرضوں کی جڑ ہے, یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اسی سے حسد پیدا ہوتا ہے, اسی سے بغض پیدا ہوتا ہے, اسی سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. سب کچھ اسی سے پیدا ہوتا ہے. در حقیقت جو پردہ جو چیز کام کر رہی ہے وہ تکبر ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں نوٹ کریں, اور یقیناً آپ لوگ جو اپنی نوٹ بک میں نوٹ بھی کرتے ہوں گے. اس سے مراد میری یہ ہوتی ہے کہ اپنے میموری میں, اپنی یادداشت میں ان چیزوں کو بٹھائیں. اس لیے کہ جو چیزیں میں اس طرح بتاتا ہوں اس کی ضرورت آپ کو بار بار پڑے گی. اگر ان کو آپ اپنی یادداشت میں نہیں بیٹھ, کاپی میں تو آپ اس کو انسرکل کریں, جو بھی کریں, کلر کریں, جو بھی کر لیں, لیکن اس کو اپنی یادداشت میں بٹھائیں. اس لیے کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اوپر جائیں گے. اگر آپ ان کو نہیں بٹھائیں گے تو آپ اسی جگہ نچلے اسٹیپ پہ بیٹھے رہیں گے. آج میں کچھ اور چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں جس کا بار بار میں نے ذکر کیا ہے پچھلے آیت نمبر 16 تک, اور یہ بھی نوٹ کرنے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. فی عین لام فعال, فی عین لام فعال, فعل اسی سے بنا ہے. فعل, فعل کیا ہے؟ ورب ہے. ورب کو فعل کہتے ہیں اردو میں. جن لوگوں نے اردو پڑھی ہوئی ان کے لیے تو یہ بالکل آسان ہے جو میں بات کہنے جا رہا ہوں. فعل کا مطلب ہوتا ہے ورب. ورب کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے, یہی ہوتا ہے ورب. کسی فعل میں ایک الف لگا دیا گیا, فا کے بعد ایک الف لگا دیا گیا, فا الف عین لام. فاعل, فا عربی میں کہیں گے فاعلن. فاعل کون ہے؟ یہ سبجیکٹ ہے جو کر رہا ہے, کرنے والے کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہ فاعل ہے. غور کریں یہ فاعل کیسے بنا. فا کلمہ کے بعد الف لگا دیا گیا, یہ فاعل بن گیا. اسی سے لفظ مفعول نکلا ہے. مفعول, میم پہ عین واو لام, مفعول. مفعول کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے جس پر کام کیا گیا. غور کریں یہ مفعول کیسے بنا. آگے میم لگ گیا ہے, ٹھیک ہے نا. فا کلمہ تو اپنی جگہ ہے, عین کلمہ کے بعد واو لگ گیا ہے نا. یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. مفعول جس پر کام کیا گیا. یہ فاعل کئی ہو تو جمع بن جاتا فاعلون, واو نون لگ گیا فاعلون. مفعول کئی ہو تو مفعولون, جمع بن گیا, واو نون لگا جمع بن گیا. غور کریں ان باتوں کو دھیان سے. لیکن سارے جمع عربی زبان میں اس طرح نہیں بنتے, نہ اردو میں بنتے ہیں. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مسلمون اور مسلمین, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. عربی میں بھی مسلمون اور مسلمین دونوں استعمال ہوتا ہے. دونوں ہی, اس میں واو نون بڑھایا, اس میں یہ نون بڑھایا. دونوں میں فرق کیا ہے آگے چل کے پتہ رہے گا. کیوں وہاں پر واو نون بڑھایا تھا, یہاں پر یہ نون بڑھایا, آگے چل کے پتہ رہے گا. لیکن بہت سارے الفاظ وہ ہیں جو اس طرح جمع نہیں بنتے. جیسے مثال کے طور پر قلم, قلم کی جمع اقلام. اقلام اردو میں بھی اقلام ہے. اس طرح سے کتاب کی جمع کتب. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ وہ اس طرح جمع بنتے ہیں.
اور بہت سارے الفاظ وہ ہیں جو واو نون لگا کے یا یہ نون لگا کے جمع بن جاتے ہیں. میں نے بار بار یہ بات آپ سے کہی ہے, پھر یاد رکھیں, زبان وہی ہے جو اہل زبان بولتے ہیں, لینگویج وہی ہے جو اہل زبان بولتے ہیں, لینگویج والے بولتے ہیں. آپ لوگ تو ماشاء اللہ ایک کیا کہتے ہیں عاصم, آپ تو ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ان لوگوں کی زبان مختلف ہے. وہاں کی زبان کیا ہے؟ جو اہل زبان بول رہے ہیں وہ زبان ہے. زبان یاد رکھیں. اسی زبان سے بعد میں گرامر نکالا جاتا ہے. گرامر پہلے نہیں ہے, پہلے زبان ہے, پھر گرامر اس سے نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح عربی میں بھی ہے, زبان وہی ہے جو عرب بولتے ہیں, عرب کی زبان ہے. اچھا, فی عین لام فعلا, فعلا فعل ماضی ہے, فعلا فعل ماضی ہے. فعل ماضی سے مراد پاسٹ ٹینس. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عربی کا جب بھی پاسٹ ٹینس آتا ہے اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے ایک تھرڈ پرسن. فعلا کے معنی ہوا اس نے کیا, فعلا اس نے کیا, اس سے ایک شامل ہے, کوئی تھرڈ پرسن شامل ہے. یا انہوں نے کیا, تھرڈ پرسن جمع کی شکل میں بھی ہو سکتا, انہوں نے کیا. اس کا مضارع کیسے بنتا ہے؟ یفعلو, یفعلو, یا فا عین لام, یا کے اوپر زبر فتح, فا کے اوپر سکون, عین کے اوپر زبر, لام کے اوپر ضمہ پیش, یفعلو ہے نا. اب نوٹ کریں اس بات کو کہ 3 حرفی الفاظ سے مضارع کیسے بنا. اس کے پہلے یا لگ گیا, صرف یا ہی نہیں لگتا, اور بھی لگتے ہیں, بہرحال ابھی اب یا ہی تک محدود رکھیں. یا لگ گیا, پہلا کلمہ فا تھا, فا کے اوپر سکون آ گیا, سکون آ گیا پہلا کلمہ ہے نا. عین کے اوپر زبر آیا ہے, ٹھیک ہے. ابھی آخری کلمہ لام ہے, آخری حرف لام ہے, لام کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ دمہ. یہ ہے مضارع بننے کی شکل, ایک جنرل شکل مضارع بننے کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اچھا, اب یہ فا عین لام سے عربی زبان میں ایسا لفظ بھی ہو سکتا ہے جس کے اوپر فا کے اوپر دمہ ہو. فعلا میں فا کے اوپر فتح ہے. دوسرا لفظ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ فا کے نیچے کسرہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی لفظ, میں 3 حرفی لفظ کی بات کر رہا ہوں, کوئی بھی لفظ اس طرح کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اور اسی طرح جب مضارع بنے گا تو یا لگا تو اپنی جگہ یاد لگے گا, فا کے اوپر سکون آئے گا, عین کلمہ کے اوپر کبھی دمہ آئے گا, کبھی فتح آئے گا, کبھی کسرہ آئے گا. عین کلمہ کے اوپر, عین حروف کے اوپر کبھی دمہ آئے گا, کبھی فتح آئے گا, کبھی کسرہ آئے گا. اٹ آل ڈیپینڈس کہ جیسے عرب بولتے ہیں اس کی بنیاد پر. اور لام کلمہ, لام حروف کے اوپر ہمیشہ دمہ آئے گا, وہ ہمیشہ دمہ آئے گا. یہ پہچان ہے جو آپ کو میں دے رہا ہوں, اور اس کو ذہن میں رکھیں. اسی طرح فعلا 3 حرفی لفظ ہے, اس سے 4 حرفی لفظ ہی بن جاتا ہے. آگے کبھی الف لگا دیتے ہیں, افعلا 4 حرفی لفظ بن گیا. کبھی آگے تا لگا دیتے ہیں, تا, اسے 6 حرفی لفظ بناتے ہیں الف سین تا ایڈ کر کے. الف سین تا, الف ایڈ کیا, سین ایڈ کیا, تا ایڈ کیا. تو فعلا 3 کلمے, 3 حروف اس میں ہیں, اور الف سین تا یہ مل کر کے 6 ہو گئے. آ رہی بات سمجھنے؟ جیسے قابلہ یا قبیلہ, قاف بے لام, اسی سے لفظ بنتا ہے استقبال. استقبال, با کے بعد ایک الف بھی وہاں لگا ہوا ہے بیچ میں. اس طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں جب ہم 3 حرفی لفظ سے 4 حرفی, 5 حرفی, 6 حرفی بنا رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. لیکن ان سب حالت میں
ہماری نظر ہونی چاہیے بنیادی حروف پر. یہ تین حرف کیا ہے وہ اس کو پکڑنا چاہیے. اور یہ جتنے بھی لفظ بنتے ہیں تین حرفی کے بعد 4 5 6 جو بھی بنیں گے ان سب میں یہ جو بنیادی تین حرفی لفظ کے معنی ہیں وہ سب میں مشترک ہوتا ہے. شکلیں بدلی ہوئی ہوتی ہیں لیکن سب میں ہوتا ہے. پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے 4 حرفی لفظ بناتے ہیں. فعلا عین کلمہ 2 بار آ گیا. فعلا عین کلمہ 2 بار آ گیا. عین کے اوپر تشدید آ گئی. فعلا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے فعلا لام کلمہ 2 بار آ گیا. فا کلمہ نہیں آ رہا ہے 2 بار. عین اور لام کلمات آ رہے ہیں 2 بار. بہرحال یہ بنیادی بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی. آج آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 17 آیت نمبر 17 یہ میں کوشش کروں گا کہ وقت کم لگے اور یہ بھی کوشش کروں گا جیسا آپ نے کہا ہے کہ جو پرانے الفاظ ہیں ان کو جب آئیں تو وہ دہرا دوں. کوشش کروں گا میں اپنی طرف سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اب جو آ رہے ہیں 4 آیات آ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے وہ کیریکٹر بتانے کے بعد جو آیت 8 سے لے کے 16 تک تھا, غور کریں. ایمان کی بات صرف 4 آیات میں, کفر کی بات صرف 2 آیات میں, اور یہ ہے 8 آیات آ چکے ہیں 8 سے لے کے 16 تک, اور مزید 4 آیات اور آ رہے ہیں جس میں مثال دی گئی ہے, ایگزامپل دے کے سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس سے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی طرف سے انسانوں کے ذہن کے لیے کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑا ہے کہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں بات کو. اعوذ باللہ من الشیطان. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترك في ظلمات لا يبصرون. آیت نمبر 17. مثلہم, مسئلہ اور اس کے ساتھ ہم لگا ہوا ہے, مثال ان لوگوں کی. کمثلی, مسئلہ کے ساتھ آگے کا لگ گیا. جیسے کہ کا میں نے بتایا اس طرح جب لگتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے جیسے. جیسے کہ مثال ان کی جیسے, مثال ان کی جیسے. الذی, وہ جو. استوقد, غور کر رہے ہیں یہاں پر اصل لفظ ہے واو قاف دال, وقدا. اس کے آگے ابھی جو میں نے کہا وہ یہاں پر آ گیا, الف سین اور تا بڑھا دیا گیا ہے. یہ 3 حرفی لفظ 6 حرفی لفظ بن گیا ہے. وقدا بھی ماضی ہے اور استوقد بھی ماضی ہے, یہ بھی ماضی ہے 3 حرف بڑھا دینے کے بعد. وقدا کے معنی ہوتا ہے جلانا, روشن کرنا. آگ کو جلاتے ہیں, اس نے جلایا, وقدا. استوقدا, اس کے معنی بھی بہت قریب ہے اس کے. کوئی شخص اپنی کوشش سے آگ اس نے جلائی, ٹھیک ہے نا, اس نے آگ جلانے کے لیے کچھ جتن کیا اور پھر اس نے آگ جلائی. نارن, آگ کا لفظ آگے آ رہا ہے, آگ, نارن, آگ. فا تو لما, جب. اداءت, اداءت لفظ در حقیقت یہاں پر ہے جو اصل لفظ ہے وہ ہے دال کے ساتھ الف لگا ہوا اور عین کے اوپر حمزہ کے اوپر حمزہ ہے, یعنی دا, دا, دونوں پر فتح ہے. دال کے اوپر فتح ہے, ساتھ میں الف لگا ہوا ہے اور حمزہ کے اوپر فتح ہے. دا, یہ اصل لفظ ہے, یہ 3 حرفی لفظ ہے.
اور اس سے بنا یہاں پر اداءت. یہ مد اس لیے لگا کہ حمزہ آ رہا ہے، اس لیے الف کے اوپر مد لگ گیا ہے. اداءت، الف کے اوپر جو مد لگا ہے چونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے. میں پہلے پچھلی بار بہت بتا چکا ہوں آپ کو. اور یہ تا کسی وجہ سے آ رہا ہے جو ابھی آپ نہیں جانتے ہیں. تا پر سکون کسی وجہ سے آ رہا ہے. اس کے معنی ہے روشن ہو جانا. اداءت روشن ہو گئی. ما جو حولہ ہے واو لام اس کا روٹ ہے، اس کے چاروں طرف. ما حولہ کو ہم لوگ اردو میں ماحول کہتے ہیں. ماں کو ملا دیا ہے ہال کے ساتھ. اردو میں ماحول کہتے ہیں. ماحول اچھا نہیں یہاں کا. ماں الگ لفظ ہے، ہال الگ لفظ ہے. جیسے بہت لوگ غلطی کرتے ہیں انشاءاللہ لکھنے میں، الف نون کو شین کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اردو میں غلط ہے. یہ ان الگ ہے، شاہ الگ ہے، اللہ الگ ہے. اسی طرح بہت سارے اس طرح کی غلطیاں اردو میں ہوتی ہیں. الفاظ تو وہی ہیں لیکن غلط لکھا جاتا ہے. اداءت ماحولہ روشن ہو گئی جو اس کے ارد گرد تھیں، ساری چیزیں روشن ہو گئی. دہبا، دہبا ماضی ہے جیسا دیکھ رہے ہیں بالکل واضح ہے. دہبا اس کے معنی ہوتا ہے وہ گیا. دہبا وہ گیا، تھرڈ پرسن ملا ہوا ہے، وہ گیا. دہبا کا مضارع ہے یدہبو. یدہبو، یدہبو ضال ہے، یاد رکھیں. ضال جیسے نہیں لکھیں گے. زال کی آواز بہت دال سے ملتی جلتی ہے، یاد رکھیں. اسی لیے ہم یدہبو جو کہہ رہے ہیں آپ کو شاید پکڑ نہ پائے ہوں. دال نہ کر دیں اسے. دال سے بہت قریب ہے زال کی آواز. دونوں اسی لیے دال کے بعد زال آتا ہے، ایک نقطے کا فرق ہے. ذہب چلا گیا. اللہ کون چلا گیا؟ اللہ کے اوپر ہے کے پر پیش آ رہا ہے. اللہ چلے گئے، اللہ چلے گئے. دہبا اللہ، دہب اللہ، اللہ چلے گئے. بے نورہم، بے ساتھ، نور روشنی، ہم ان کے، ان لوگوں کے، ان کے روشنی کے ساتھ، ان کے نور کے ساتھ اللہ چلے گئے. دوسرے لفظوں ہم یہ کہیں گے اللہ نے لے لیا ان کا نور. اردو زبان میں، سلیس اردو زبان میں ہم اس طرح کہیں گے، لیکن لفظی ترجمہ جو میں نے کیا وہ اسی طرح ہے. وہ ترکا، ترکا یہ بھی فعل ماضی ہے. ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں ترک کرنا. ہم نے اسموکنگ ترک کر دی ہے، ہم بولتے ہیں ترکا چھوڑ دینا. وہ ترکا چھوڑ دیا، ہم انہیں، فی میں، ظلمات، ظلمات. یہ لفظ کیا ہے؟ زو لام اور میم سے نکلا ہے. زو لام میم وہاں سے نکلا ہے. ظلمات ظلمت کی جمع ہے. ظلمت کی جمع، ظلمت کیا ہے؟ اندھیرا. ظلمات اندھیروں، اندھیروں میں. چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں. لا یبصرون، لا نہیں، یبصرون. آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں یہ لگا ہوا ہے آگے، لیکن چونکہ یہ چار حرفی لفظ سے بنایا گیا اس لیے یا کے اوپر فتح کے بجائے دمہ ہے. یہ لفظ اب سرا ہے، چار حرفی لفظ، اور اصل تین حرفی لفظ ہے بسرا، با صاد را. اب سرا سے بن گیا یبصرو، اور اس کے بعد جمع بنا یبصرون. اب بسرا سے، اب سرا سے الف لگا دیا گیا بسرا میں. با صاد را یہ بیسک لفظ ہے. لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے، وہ لوگ، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ اللہ نے انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا. ان کی روشنی اللہ نے لے لی.
اللہ روشنی لے کے چلے گئے. سمم بکمن امیون, یہ سب یہ نوٹ کریں. سمن بہرے, بہرے آدمی کو کہتے ہیں. بکمن گونگے آدمی کو کہتے ہیں. امیون اندھے آدمی کو کہتے ہیں. بہرے, گونگے, اندھے, ان سب کا روٹ ورڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ روٹ ورڈ نہیں ہے. یہ سمن کا روٹ ورڈ ہے سواد میم میم, سواد میم میم. بکمن کا روٹ ورڈ ہے با کاف میم. اور امیون کا روٹ ورڈ ہے این میم یا. سمم بہرے, بکمن گونگے, امیون اندھے, فا تو, ہم وہ لوگ, لا یرجعون نہیں پلٹنے والے ہیں. یرجعون رجع, را جیم این سے نکلا ہے. یرجعون را جیم این, رجع یرجعو سے جمع بنا دیے گئے یرجعون. 3 حرفی لفظ ہے یہ. لا یرجعون, رجع یرجعو, لا یرجعون. یہ پلٹنے والے, رجع کہتے ہیں لوٹنا, کہیں سے لوٹنا. جیسے ہم لوگ ہر دن گھر سے باہر جاتے ہیں, گھر واپس آ جاتے ہیں. رجع. لا یرجعون, اللہ تعالیٰ فرمانے یہ لوٹنا, ان لوگوں نے لوٹنا نہیں ہے, لوٹنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے دی, یہ آیت نمبر 17 اور 18 میں. پہلی مثال, پہلی 17 میں یہ کہا گیا کہ کہیں کسی نے روشنی جلائی, آگ روشن ہو گئی, ماحول روشن ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ ان کی نور لے کے چلے گئے, دیکھنے کی صلاحیت لے کے چلے گئے, اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. اندھیروں میں یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ نے اب ان کے ساتھ کچھ نہیں کرنا. یہ لوگ اب لوٹ کر کے ایمان کی طرف آنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ وہ کیفیت, اس لیے کہ اللہ کو دل کا حال معلوم ہے. ان کی وہ کیفیت ہے کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان سے لے لی, چھین لیا ہے. دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں دیکھ سکتے, سننے کے باوجود کچھ نہیں سن سکتے, ہے نا, بولنے کے باوجود حق بات نہیں بول سکتے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو واپس نہیں آنے والے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جس کا ذکر آیت نمبر 8 سے لے کے 16 تک کیا گیا. یہ ایمان والے کی یہ کیفیت جب ہو جاتی ہے تو یہ ایسے ایمان والے, ایسے لا الہ الا اللہ کہنے والے, ایمان کا دعویٰ کرنے والے, یہ ایمان کی طرف ان کے واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ کہیں لا یرجعون, یہ لوگ نہیں لوٹیں گے. آیت نمبر 19 پہ آئے, 19 پہ ایک مثال ہو گئی جو اللہ نے دیا تھا. اب آگے, او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا, او کے معنی یا, کا جیسے, سیبن, سعد یہ آپ کے سامنے قرآن دیکھیں, یہ لفظ سعد واو بیس ہے, نہیں پہلے ترجمہ سن لیں. یا جیسے بارش, تیز بارش, موسلادھار بارش, من السماء آسمان سے, فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں, اس میں رات کا وقت ہے, اندھیرے, بالکل اندھیرے میں یہ تیز بارش ہو رہی ہے. ورعد, رعد گرج, بادل کی گرج ہے,
وہ برقن بجلی ہے, بجلی چمک رہی ہے. یجعلون اصابعہم, یہ یجعلون یہ اپنی اصابع کہتے ہیں انگلیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, انگلیاں, یہ اپنی انگلیاں اصابعہم فی آذانہم اپنے کانوں میں ڈال رہے ہیں. تصور کریں اس پورے سین کو, رات کا وقت ہے اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے, بہت ہی تیز بارش, موسلادھار بارش, بالکل اندھیرا ہے. اس اندھیرے میں کبھی بادل کی گرج کی آواز آتی ہے تو کبھی بجلی چمکتی ہے, شام اس طرح, اور اس کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے ہوئے ہیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم اپنے کانوں میں, من الصواعق, یہ کڑک, صواعق کے معنی کڑک اور چمک. اس کڑک اور چمک کی وجہ سے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں. حضر الموت, حضر خوف, موت, الموت موت کے خوف سے. واللہ محیط بالکافرین, اور اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. وہ باہر نہیں ہے اللہ کے علم سے, اللہ کے علم میں ہیں, پوری طرح سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. محیط بالکافرین, انکار کرنے والوں کو اللہ نے اپنے گھیرے میں لے لیا. یہ یاد رکھیں, انکار کرنے کا مطلب آپ کو میں بار بار کہہ چکا ہوں, انکار کرنا صرف یہی نہیں ہے کہ سرے سے دین کا انکار کر دینا. انکار کرنا وہ بھی ہے, کچھ چیزیں مان رہے ہیں, کچھ نہیں مان رہے ہیں, وہ بھی انکار ہے. کوئی ایک چیز سے انکار کر رہے ہیں, وہ بھی انکار ہے. ایمان والا اللہ کی کسی بات سے انکار کر ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں, پیچھے کیریکٹر دیکھ چکے, ہاں, کیا کیا چیز, کن کن چیزوں سے یہ انکار کر رہے تھے, آپ کو اندازہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے انکار کرنے والوں کو. کافرین, اب دیکھیں یہاں کافرین یا نون آیا ہے, جمع کا صیغہ یا نون, واو نون کی جگہ یا نون آیا ہے. اب تمام لفظوں کو دیکھیں, او یا کا جیسے, سیبن بہت ہی تیز موسلادھار بارش, کیٹس اینڈ ڈاگ جس کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم انگریزی میں, اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگ. من السماء, آسمان سے, سما اردو میں بھی بولتے ہیں, سین میم واو پیچھے پڑ چکے ہیں ہم. اب ان باتوں کو مجھے دہرانے کے لیے تو نہ کہیں, نا مجھ پر ظلم نہ کریں. فی ہی, فی میں, ہی اس میں, فی ضمیر آ رہی, کس کے لیے آ رہی ہے؟ یہ سیبن کے لیے آ رہی ہے. سیبن یہ تیز موسلادھار بارش کے لیے. فی ہی اس میں, ظلمات اندھیرے ہیں. یہ ابھی ہم لوگ ظلماتن کا لفظ پڑھ چکے ہیں پیچھے پچھلی آیت میں. یہاں پر ظلماتن کا لفظ آ رہا ہے, وہاں پر دو زیر تھا تاکہ نہیں, یہاں دو پیش ہے. ظلماتن اندھیرے, اندھیروں سے بھرپور. ورعد یہ کیا ہے؟ بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں. را عین دال سے نکلا ہے. رعد یرعدو, رعد یرعدو. وبرقن, بارا قاف ناؤن کی شکل میں استعمال کیا گیا. برقن دو پیش ہے, ناؤن ہے. برقن بجلی. یجعلون جعل, جعل یجعلو, جیم عین لام, جعل یجعلو مضارع ہے اس کا. اصابع, اس ان کا لفظ آتا ہے ایک انگلی کے لیے, اس کی جمع ہے یہ انگلیاں. اصابع دیکھیں, اب یہ دیکھیں, اصابع جو ہے اس میں واو نون لگا کے نہیں بنایا گیا ہے. اس بے ان, اس بے بھی ایسے پڑھ لیں, انگلی کو کہتے ہیں. اور اصابع جمع ہے اس کی, انگلیاں
ہم وہ لوگ، فی میں اذان اذن کی جمع ہے، کان کی جمع ہے، اذن کان کو کہتے ہیں. لفظ بیسک ورڈ کیا ہے؟ الف زال نون، الف زال نون، اسی سے لفظ اذان بھی نکلا ہے. اذان کیوں کہا جاتا ہے؟ کانوں کو سنانے کے لیے دیا جاتا ہے زور زور سے، اللہ اکبر، تاکہ کانوں تک پہنچے. آذان اپنے کانوں میں، ہم وہ لوگ، من سے، سبائق، یہ صاد عین قاف ہے، صاد عین قاف، اسی سے جمع بننا ہے یہاں پر سبائق. اس کی بھی جمع واو نون لگ کے نہیں بنی. سبائق کڑک اور چمک. حضر خوف، خوف، یہ حضرہ کا لفظ عام طور سے میں نے اس کے لیے سڑک پر اکثر عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے حضرہ، یعنی خطرناک ہے، یہ ذرا بچ کے جاؤ. حضرہ، ہا دوال کے اوپر فتح، ہا دورا، حضرہ. یہ درو، یہ درو ہے، معاف کیجیے گا، یہ درو، حضرہ یہ درو. حضرہ خوف، الموت، میم واتے سے نکلا ہے یہ لفظ، موت جانتے ہیں ہم. و اور اللہ، اللہ فاعل ہے، اللہ. محیط ناؤن ہے، یہ گھیر رکھا ہے. احاطہ کا لفظ اردو میں بولتے ہیں اسی سے، محیط اردو میں ہی بولتے ہیں. محیطم بالکافرین، با لگا ہے اس کے پہلے، حرف جر ہے. اور الکافرین، یہ با کی وجہ سے کافرون کے بجائے کافرین آیا ہے. با نے، حرف جر نے کافرون کو کافرین کر دیا ہے. یہ ایک وجہ ہے، اور وجہ بھی آئے گی، بتاؤں گا. یہ با حرف جر ہے، اس لیے الکافرین ہو گیا ہے. پھر سے معنی اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں. یا جیسے موسلادھار بارش ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے ہوں، اندھیروں میں ہر طرح کے اندھیرے ہیں، اندھیرے ہیں، جمع کا صیغہ ہے. کڑک ہے، ظاہر بادل کی کڑک ہے. بجلی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو، جالا کے معنی ہوتا بنانا، اپنی انگلیوں کو بناتے ہیں کان میں، یعنی کان میں اپنی انگلیاں ٹھونستے ہیں آواز کو روکنے کے لیے، گرج کو روکنے کے لیے کان میں اپنی انگلیاں ٹھونکتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اپنے کانوں میں. اور وہ لوگ اس بجلی کی کڑک، بادل کی کڑک اور بجلی کی چمک سے خوف میں مبتلا ہے اپنی موت، یعنی موت نہ آ جائے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اپنے گھیر رکھا ہے. اگلی آیت، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ آیت نمبر 20 ہے. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے جائے، ابصارہم، ان کی دیکھنے کی صلاحیت کو، ان کی دیکھنے کی صلاحیت اس سے ختم ہو جائے. لفظ میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے اچک لینا، لفظی ترجمہ کیا ہے خطفہ کا. کلما ادا، جب روشنی ہوتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشوا فی، وہ اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ،
اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لام کے اوپر زبر ہے، لذہب، لازمن لے جاتے، دہابا کا وہی لفظ اوپر ہے، یہاں بھی آیا ہے، لازمن لے جاتے، بے سمعہم، با حرف جر ہے، بے سمعہم ان کے سننے کی صلاحیت کو، وہ ابصارہم ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر شے پہ قادر ہے، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی اندازہ کر لیں کہ یہ سین جو بتایا جا رہا ہے، سوچے اس طرح سے کہ ایک پہاڑی راستے پر جس میں ایک طرف تو پہاڑ ہے، دوسری طرف کھائی ہے، میں آپ کو اپنی طرف سے یہ بات بتا رہا ہوں، اور اس میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، اندھیرا ہے، گرج ہے، آدمی ٹھٹک کے رک جائے گا، چھوٹا سا راستہ ہے، تصور کریں پہاڑ کے کنارے چھوٹا سا راستہ ہے، اس سے وہ ٹھیک ہے، اور جب ان کو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے وہ پہلی آیت میں بتایا گیا کہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، ان کو موت کا خوف ہے، موت کا خوف کیوں ہے؟ گر جائیں گے کھائی میں، موت کا خوف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں گھیرا ہوا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ بجلی ہے جو قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی لے جائے، جب جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو وہ اس میں چلتے ہیں، اس پتلی سے راستے پر چل آگے بڑھتے ہیں، مشوفی وَإِذَا أَظْلَمَ، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا رک جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَذَهَبَ تو لازمن لے جاتے، بِسَمْعِهِمْ ان کے سننے کی صلاحیت کو، وَبِأَبْصَارِهِمْ ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہیں۔ اب آ جائیں لفظ پر، یکادو، یہ لفظ اصل میں کاف واو دال ہے، کاف واو دال، کادا کادا یکادو، کادا یکادو، کاف واو دال، جس کے معنی ہوتا ہے کہ آلموسٹ، قریب ہے، اٹس اباؤٹ ٹو، اباؤٹ ٹو زیادہ بہتر لفظ ہے، اٹ از اباؤٹ ٹو، البرق یختف، البرق، اب یہ جو بجلی چمک رہی ہے اس کے لیے البرق کا لفظ آیا، بجلیاں ظاہر ہے آپ جانتے ہیں آسمان میں کبھی ادھر چمکتی ہے کبھی ادھر چمکتی ہے کبھی ادھر چمکتی ہے، تو تمام بجلی کے لیے آ رہا ہے البرق، سب کو ملا دیا، البرق یختف، خا طا اور فا، خا طا اور فا، خطفا یختف، خطفا یختف، خطفا یختف، اس کے معنی ہے اچک لینا، اچک لینا۔ آپ لوگوں کو کبھی تجربہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ مجھے تو ہوا ہے کہ میں کھانے کی چیز بازار سے خرید کر کے لے جا رہا ہوں، یکایک ایک چیل آیا ادھر سے یوں مارا اور لے کے نکل گیا، وہ اپنے ساتھ کچھ لے گیا، باقی زمین پر گر گیا۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں، بچپن میں میرے ساتھ تو ہو چکا ہے، اچک لینا۔ ابصارہم، بصرہ سے لفظ نکلا ہے، بصرہ، بصرون کی جمع ہے ابصار، یہ دیکھیں پھر وہی آ رہا ہے ایسا جمع، ابصار بصر کی جمع ہے، ان کی آنکھوں کو، کلما، کل ما تمام، اور جو اس کے معنی ہو گیا جب جب، کلما جب جب، ادا، اب دیکھیں لفظ آ رہا ہے ادا، وہی لفظ ہے دواد واو اور حمزہ سے نکلا ہوا لفظ، ادا اسی سے نکلا ہے، جب روشن ہوا، لہم ان کے لیے، مشو، مشو کا لفظ میم شین یا، میم شین یا، میم شین یا کے اوپر کھڑا زبر مشا،
اور اس کا مضارع ہے یمشی، 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 شین کے بعد یہ یمشی. مشو جمع کا صیغہ ہے، واو کے الف بتا رہا ہے جمع کا صیغہ ہے. وہ لوگ چل پڑتے ہیں. فی ہی، اس میں، یعنی جب روشنی ہوتی ہے اس میں وہ چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرے ہو جاتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے. علیہم، ان پر، قاموا، وہ رک جاتے ہیں. یہ لفظ قاف واو میم پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. اسی لفظ سے قوم بنتا ہے، اسی لفظ سے قیام بنتا ہے، اسی لفظ سے بڑے سارے لفظ بنتے ہیں. قاموا سوری، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں. جہاں اندھیرا ہوا سب رک گئے. اسی لیے میں نے وہ سین میں نقشہ آپ کو کھینچا، ایک پہاڑی راستے کا، پگڈنڈی کا، اس میں ایک طرف پہاڑ ہے دوسری طرف کھائی ہے. یہ راستہ میں نے اسی لیے کھینچا، یہ نقشہ میں نے اسی لیے کھینچا. قاموا ولو، وا اور لو، اگر، لو اگر، لو کے معنی ہوتا ہے اگر. اور اگر شاء، چاہتے اللہ، شاء چاہتے، چاہنا، شاء، یہ لفظ شین الف اور حمزہ اسی سے نکلا ہوا ہے. شین یہ حمزہ اس کا اصل میں روٹ ورڈ ہے. شین یہ حمزہ، شین یہ حمزہ، دو ہیں اس میں حروف علت. شین کے بعد یا بھی اور حمزہ بھی، دو حروف علت ہیں. شاء ماضی ہے، شاء الف کے ساتھ، شاء حمزہ. یشاء، یشاء مضارع ہے اس کا، یشاء. ولو شاء اللہ، اللہ اگر چاہتے، لذہب، لازمن لے جاتے. لام کے معنی، لام کے اوپر زبر کے معنی ہے تاکید ہے، لازمن ایسا ہوتا. بسمہم، با حرف جر، سم، سم ابھی پڑھ چکا ہے، سما، ان کے سننے کی صلاحیت کو. بہم، ان لوگوں کے. وابصارہم، ان کی آنکھوں کو. ان اللہ علی کل شیء، ان بے شک اللہ، اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. یہاں سبجیکٹ کون ہے اس جملے میں؟ بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے. سبجیکٹ کیا ہے، کون ہے؟ تمام بولیں بولیں. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پہ، نہیں، کون سبجیکٹ کون ہے، کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ کے بارے میں. تو یہاں اللہ کیوں نہیں آیا؟ یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں. ان جب کبھی آتا ہے پہلے اسم کے پہلے، ان، تو فاعل کے اوپر دمہ کے بجائے فتح لگ جاتا ہے. ان کی وجہ سے اللہ کے بجائے اللہ ہو گیا. ان، نوٹ کریں تھوڑی تھوڑی چیزوں کو، نوٹ کریں، ان کو اکٹھا کریں اپنی یادداشت میں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر، کل شیء چیز، قدیر قادر کا لفظ. قدر آپ جانتے ہیں، قاف دال ری سے یہ لفظ نکلا ہے. قدر یقدر، قدر یقدر، بے شک اللہ تعالی ہر شے پہ قادر ہے. اب ان دونوں مثالوں کو ایک بار میں پھر دوہرا دیتا ہوں. پہلی مثال آیت نمبر 17 اور 18. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا 8 سے لے کر کے 16 تک. ان لوگوں کی مثال جیسے کہ مثال ہو اس کی جس نے محنت کر کے آگ جلائی، اور جب ماحول روشن ہو گیا، ہر طرف روشنی پھیل گئی. یہ بھی ایک اندھیری رات کی مثال اس میں بھی رکھ لیں. ہر طرف روشنی پھیل گئی تو اللہ ان کے نور کو، ان کی روشنی کو، جس سے مراد دیکھنے کی صلاحیت ہے، لے گئے، لے کے چلے گئے. ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو لے کے چلے گئے.
اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا اور وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں. لا یبصرون, کچھ بھی انہیں نظر نہیں آ رہا ہے. روشنی, اگر ریٹینا خراب ہو جائے انسان کی تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے روشنی اس کو نظر نہیں آئے گی, وہ اندھیرے میں ہوگا. نور سے مراد یہی ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی, اب یہاں پر روشنی ریٹینا پر نہیں لے کے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی صحیح بات کو دیکھنے کی صلاحیت لے لی, یہ کہنا مقصد ہے. دیکھ تو رہے ہیں وہ, لیکن انہیں حقیقت نظر نہیں آ رہی. اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے بہرے, گونگے, اندھے, تو وہ لوگ واپس آنے والے نہیں ہیں, لوٹنے والے نہیں ہیں. کس طرف واپسی کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو کہا آمنا باللہ یوم الاخر, ہاں یہی سے بات شروع ہوئی تھی نا آیت نمبر 8 میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما بہم بمؤمنین, وہ مومن نہیں ہیں, وہ لوٹنے والے نہیں ہیں ایمان کی طرف. گئے وہ ایمان سے ہمیشہ کے, دنیا سے جائیں گے, ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں جائیں گے, چاہے دنیا میں ان کو کتنا بڑا مولوی, کتنا بڑا جو کچھ بھی سمجھ. ابھی ایک مولوی کا قصہ آ رہا ہے نا, مفتی عزیز الرحمان, کس کا واقعہ آ رہا ہے, اور پتہ نہیں ایسے کتنے ہیں. لوٹنے والے یہ لوگ نہیں ہیں. آیت نمبر 17 اور 18 ہو گئی. آیت نمبر 19, یہ دوسری مثال ہے. یا جیسے کہ تیز بارش آسمان سے ہو رہی ہو, جس میں اندھیرے ہوں, گرج ہو, چمک ہو, اور وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں گرج اور چمک کی وجہ سے, اور موت کے خوف سے, اور اللہ نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. کنہیں؟ کافرین کو گھیرے میں رکھا ہے. یہاں پر ایمان والا نہیں ہو رہا ہے, کہا جا رہا ہے کافرین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. قریب ہے, اگلی آیت, قریب ہے کہ یہ برق, بجلی جو ہے ان کی آنکھوں کو کی روشنی کو اچک لے, ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے. جب روشنی ہوتی ہے یہ چلتے ہیں, اس میں کتنی روشنی ہوگی, چند قدم ہی چلیں گے نا, چند قدم چلتے ہیں فیہ, اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں, وہ تمام لوگ رک جاتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو لازماً لے جاتے ان کے بھی سننے کی صلاحیت کو, ان کے بھی دیکھنے کی صلاحیت کو. بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سننے کی, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے آواز ہاں بیچ میں رک گیا تھا, آواز کٹ گئی تھی آپ کی. کہاں پر بتائیں؟ آپ جب لاسٹ بتا رہے تھے نا اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء لازماً قدیر, اس سے پہلے نا, جی اگر لو شاء اللہ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتے لذهب, لا منے لازمن, وہ لے جاتے علیہم, سوری لے جاتے بسمعہم, ان کی سننے کی صلاحیت کو, با حرف جر ہے, ان کے سننے, ان لوگوں کے سننے کی صلاحیت کو, وبأبصارہم, ان کی دیکھنے کی صلاحیت کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. ابھی اس میں ایسے لوگ ہیں, اس کیریکٹر کا جو 8 سے 16 میں آیا, ایک تو ان میں سے وہ لوگ ہیں جو گئے, اب واپس ایمان کی طرف نہیں آنے والے, اور دوسرے ابھی ایک ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو جب ان پر کوئی یہ ظاہر کر رہا ہے, جب ان کے لیے کوئی مصیبت آتی ہے تو ایسی حالت میں وہ رک جاتے ہیں, وہ عمل نہیں کرتے. جب ان کو ذرا کھلا ملتا ہے تو اس پر عمل کرتے ہیں. یہ بتانا مقصد ہے. کوئی مشکل کام ہے تو وہاں رک جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی مشکل ہے, نصیحت ہے, ہدایت ہے, تو وہاں اب مشکل ہو رہا ہے ان کو, بڑھیں کہ نہیں بڑھیں, کریں کہ نہ کریں. اور جب کوئی ہدایت ان کو آسان ملتی ہے تو وہ کر گزرتے ہیں. عموماً یہ مشکل پیش آتی ہے جب مال نکالنے کی بات آتی ہے, تب یہ مشکل پیش آتی ہے.
عموماً. وہ محاورہ بھی تو ہے نا کہ جان جائے تو جائے مال نہ جائے. یہ عموماً یہ پھر آپ کی آواز رک گئی. ہو یہ سکتی آواز ہے. آ رہی ہے؟ آواز آ رہی؟ جی آپ کی آواز آ رہی؟ بیچ میں آواز رک گئی. میرے خیال سے کچھ نیٹ ورک کچھ پرابلم کر رہا ہے. دوسری نیٹ آواز تو میرا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. کہاں پر پھر رکی آواز بتائیں. کیا بات ہے؟ مال نکالنے کے آپ بتا رہے تھے کہ مال میں نکال. یہ بتا رہا ہوں کہ عموماً جو چیز سب سے زیادہ منافقوں کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ ہے مال کا نکلنا. عموماً ہم سب کے لیے ہوتا ہے, ہم سب ہیں اس میں ملابس. جہاں مال نکالنے کی بات آتی ہے وہاں ذرا معاملہ ڈگمگا جاتا ہے. بہرحال یہ میں نے ایک مثال دی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس مثال پر غور کریں, بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک نقشہ ہے, جو نقشہ اللہ نے کھینچا ہے, مثال دی ہے اللہ نے, اس میں ساری باتیں غور کیجیے, آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. Should I stop now on ayat number 20? جی ایک گھنٹہ. Okay. ایک سوال کسی نے پوچھا ہے, ڈاکٹر جمشید نے سوال پوچھا ہے کہ تکبر سے کیسے بچا جائے. تکبر سے کیسے بچا جائے, بڑا اچھا سوال ہے. میں نے بتایا اپنے آپ کو بڑی شے نہ سمجھا جائے. تکبر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینیشن کے دو الگ الگ جز. تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھا جائے, اور تکبر یہ ہے کہ حق بات سامنے آ جانے کے بعد تسلیم نہ کیا جائے. یہ دونوں بیماریوں سے اگر انسان بچتا ہے تو تکبر سے بچ سکتا ہے. میں انجینئر ہوں, یار وہ تو ایسے ہی مزدور ہے یار, فالتو آدمی ہے, یہ کیا ہے؟ تکبر ہے نا. وہ بھی میری طرح غلام ہے اللہ کا, اس کی بھی حیثیت وہی ہے جو میری حیثیت ہے. کیا پتا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا ہو میرے مقابلے میں. تو یہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسی روش کہ انسان کیا لفظ اس کے لیے اردو میں استعمال کرتے ہیں, کہ تواضع اختیار کرے. اب تواضع ہر جگہ نہیں استعمال ہو سکتا. ڈاکٹر کے پاس مریض آئے گا تو تواضع استعمال کرے گا تو مریض کہے یار کیسا فالتو ڈاکٹر ہے. جہاں پر تواضع اپنی زندگی میں, اپنے روزمرہ کی زندگی میں وہ خیال رکھے کہ دوسرے کو اپنے سے چھوٹا نہ سمجھے. دوسرے کی کوئی بات ہے, اس کی ایک اور یہ ہے یہ کرنے کا, کوئی بھی آدمی کوئی بات کرنا, اکثر لوگ کہتے ہیں ہاں 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 ہو گیا, میں جانتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ تم جو کہہ رہے ہو میں پہلے سے جانتا ہوں, میں تو بڑی شے ہوں. یہ کیا ہے؟ اسی لیے سننی چاہیے یہ بات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مثال آپ سیرت کی کتاب پڑھیں, اس میں ملے گا. کوئی بھی شخص آپ کا ہاتھ پکڑ کے, باندی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے جاتی اور کوئی بات کہتی تو پوری بات آپ سنتے. اور یہ آج کا جو ہیومن سائنس ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ مینیجر شوڈ بی اے گڈ لسنر. آپ جانتے ہوں گے یہ بات اگر آپ نے پڑھی ہے وہ ہیومن سائنس. تو وہ اس طرح آدھی بات سن کے ہاں 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 نہیں کرنا چاہیے. ایسی تمام چیزیں جو اپنے آپ کو اللہ سے, پھر اس کے بعد آن ٹاپ آف اٹ استغفار کرتے رہنا چاہیے, اس لیے کہ ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. کثرت سے استغفار. استغفار کیا ہے؟ اللہ سے اپنے انجانے جانے میں کیے گئی غلطیوں کی معافی, یہ ہے استغفار. اردو میں کہیں یا اللہ مجھ سے جو جانے اور انجانے میں غلطی ہوئی ہے مجھے معاف فرما دیں. اوکے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اللہم اجعلنا منہم یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.